الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين سبحان اللہ وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون صدق الله العظيم قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. امام شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ علیہ آپ نقل فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص فسق و فجور میں، گناہوں میں، غفلت میں، معصیت میں، برائیوں میں مبتلا رہا کرتا تھا. تقریباً 200 سال اس نے گناہوں بھری زندگی بسر کی. پہلے کے لوگوں کی عمریں طویل ہوا کرتی تھی. اپنی زندگی کے 200 سال اس نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں میں، برائیوں میں، خطاؤں میں، گناہوں میں گزارے. بستی والے اس سے تنگ پڑے ہوئے تھے. وہ اس طرح کا اس کا بد کردار تھا کہ بستی والے، اس کی قوم والے اس سے عاجز آ چکے تھے، تنگ پڑے ہوئے تھے، اس سے نفرت رکھتے تھے. اور وہ کتنی نفرت کرتے تھے اس کا اندازہ اس بات سے لگائیے، جب وہ شخص مر گیا تو بستی والوں، قوم والوں کی نفرت دیکھیے کہ نہ تو اسے غسل دیا، نہ اسے کفن دیا، نہ اس کی نماز جنازہ پڑھی، نہ اسے دفنایا، بلکہ بستی والوں نے اسے اٹھا کر کوڑے کے ڈھیر پر پھینک دیا. اتنی نفرت لوگوں کی. 200 سال دن رات گناہوں میں مبتلا رہنے والا، لوگوں کو تنگ کرنے والا، عیش و عشرت میں پڑنے والا، اللہ تعالیٰ کے قوانین کو توڑنے والا، شریعت مطہرہ کی خلاف ورزی کرنے والا، جب فوت ہوا تو گھر والوں نے، محلے والوں نے، علاقے والوں نے کوڑے پر پھینک دیا.
اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے اپنے کلیم سیدنا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو وحی فرمائی. ارشاد فرمایا موسیٰ میرا بندہ کوڑے کے ڈھیر پر پڑا ہوا ہے، قوم نے اسے دھتکار دیا، تم جاؤ اسے اٹھاؤ، غسل دو، کفن پہناؤ، اس کی نماز جنازہ پڑھو، اسے دفناؤ، اور قوم کو بھی بلاؤ کہ وہ اس کے جنازے میں شریک ہو. سیدنا حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام تشریف لائے، اس کو دیکھا، پہچان گئے کہ یہ تو وہی بدکار شخص ہے، بد کردار شخص ہے. اس کو اٹھایا، نہلایا، کفن پہنایا، جنازہ تیار کیا، قوم کو بلایا کہ آ جاؤ اس کے جنازے میں. اللہ نے اس کا جنازہ پڑھنے کے لیے مجھے حکم دیا ہے. پھر بارگاہ رب العزت میں سیدنا حضرت موسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے عرض کی کہ مولا یہ تو بڑا بد کردار شخص تھا، بدکار شخص تھا، سیاہ کار شخص تھا، گناہگار شخص تھا، تیرا نافرمان تھا، ساری قوم اس سے تنگ پڑی ہوئی تھی، اسے کسی نے اچھا کام کرتے ہوئے نہیں دیکھا، یہ تو عذاب کا مستحق تھا. تو نے مجھے حکم دیا اور اسے اپنا بندہ قرار دیا کہ یہ میرا پیارا بندہ ہے. یہ تیرا پیارا کیسے بن گیا؟ یہ تو تیری نافرمانیوں میں، گناہوں میں مبتلا رہنے والا شخص 2-4 دن نہیں، 2-4 ماہ نہیں، 2-4 سال نہیں، 200 سال برائیوں میں، گناہوں میں پڑا رہا. اس پر یہ تیرا کرم کیسے ہوا؟ تو نے جو اس پر کرم فرمایا، تو نے جو اس پر فضل فرمایا، تیری نگاہ عنایت جو اس پر اٹھ گئی، تو نے جو اس کو اپنا بندہ فرما دیا، یا اللہ یہ تو ارشاد فرما کہ یہ کرم کیسے ہوا. اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ مانا یہ گناہگار تھا، بدکار تھا، بد کردار تھا، معصیت میں ڈوبا ہوا تھا، غفلت میں پڑا ہوا تھا، قانون شریعت کو توڑتا تھا، گناہوں میں مبتلا رہتا تھا، لوگ اس سے تنگ پڑے ہوئے تھے، لیکن اس نے ایک مرتبہ توریت شریف کو کھولا. حضرت موسیٰ علیہ السلام پر توریت شریف نازل ہوئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل شریف نازل ہوئی، حضرت داؤد علیہ السلام پر زبور شریف نازل ہوئی، اور ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید نازل ہوا. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے، بنی اسرائیل سے تعلق رکھتا ہے، فسق و فجور میں زندگی گزارنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ اس نے توریت شریف کو کھولا اور اس میں اس کی نگاہ میرے محبوب کے نام نامی اسم گرامی احمد پر پڑی صلی اللہ علیہ وسلم. جیسے اس نے میرے محبوب کے محبوب نام کو دیکھا، اس کے دل میں میرے محبوب کی محبت جاگی، اور بڑی عقیدت سے، محبت سے، عشق سے توریت شریف میں جہاں میرے نبی کا، محبوب کا، حبیب کا نام لکھا ہوا تھا وہاں بوسہ دیا، چوم لیا، اور میرے محبوب پر، میرے نبی پر اس نے درود پڑھا. میں خوش ہو گیا کہ جو میرے محبوب سے محبت رکھتا ہے، میرے محبوب کے نام کو چومتا ہے،
میرے محبوب پر درود بھیجتا ہے، پھر میں نے اس کے گناہوں کو نہیں دیکھا، 200 سالہ اس کی گناہوں والی، بدکاری والی، سیاکاری والی زندگی کو نہ دیکھا، میری رحمت کا دریا جوش میں آیا اور محبوب سے پیار و محبت، عقیدت و عشق رکھنے کی وجہ سے اور ان کے نام کو چومنے کی وجہ سے اور ان پر درود بھیجنے کی وجہ سے میں نے اس کی بخشش فرما دی۔ اب غور فرمائیں، وہ ہے امتی حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، براہ راست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی نہیں۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا امتی ہے، قرآن نہیں کھولا، توریت کھولی اور اس نے نبی کے نام کو دیکھ کر نبی سے پیار کیا، محبت کی، چوم لیا، اللہ تعالیٰ نے اسے بخش دیا، اور جو امتی ہو خود اس کے حبیب کا، وہ لکھا ہوا نام دیکھے یا اذان میں نام سنے یا زبان سے بولے یا کسی کی زبان سے سنے اور اس کے دل میں حضور کی محبت جوش مارے اور حضور ہی کی محبت میں وہ حضور کے نام پر انگوٹھے چوم لے اور درود پڑھے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، قرۃ عین بک یا رسول اللہ، اور حضور کا ذکر کرے اور کہے یا رسول اللہ آپ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ جب یہی عمل بنی اسرائیل والا کرے، موسیٰ علیہ السلام کا امتی کرے، اسے 200 سال گناہ کرنے کے باوجود، قوم جس سے نفرت کرے اس کے باوجود، اللہ تعالی بخشش کا پروانہ عطا فرما دے۔ اللہ اکبر، مظہر کبریا، مظہر کبریا، مظہر مصطفیٰ، مظہر مصطفیٰ، سرکار کی غلامی۔ تو جو سرکار کا غلام آپ کے نام پر انگوٹھا چومے گا، درود بھیجے گا، محبت کرے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کی بھی بخشش فرما دیتا ہے۔ تو لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار کرو۔ آپ سے پیار کا مطلب کیا ہے؟ آپ کے دین سے پیار کرو، اسلام سے پیار کرو، آپ کی جو شریعت ہے جسے آپ نے حلال کر دیا اسے حلال سمجھو، جسے حرام کر دیا اسے حرام مانو، حلال پر عمل کرو، حرام سے بچو۔ یہ ہے نبی سے پیار صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ کی سنتوں سے پیار کرو، یہودیوں کے، عیسائیوں کے، ہندوؤں کے، سکھوں کے، مجوسیوں کے، ملحدوں کے، کافروں کے، مشرکوں کے فیشن پر نہ چلو۔ حضور سے پیار کا معنی یہ ہے کہ آپ کی سنتوں پر چلو۔ آپ سے پیار کا معنی کیا ہے؟ آپ کے صحابہ سے محبت کرو، ہر صحابی سے محبت کرو، آپ کی آل پاک سے محبت کرو، اہل بیت کے بچے سے محبت کرو، سادات کرام کا احترام کرو، آپ کی امت کے جو علماء ہیں ان سے محبت کرو، آپ کی امت کے جو اولیاء ہیں ان سے محبت کرو، آپ کا جو قرآن ہے اس قرآن سے محبت کرو۔ یہ نہیں کہ کوئی یہ کہے کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پیار ہے اور آپ کے صحابہ سے پیار نہ کرے، اہل بیت سے پیار نہ کرے، قرآن سے پیار نہ کرے، اسلام سے پیار نہ کرے، علماء سے محبت نہ رکھے، اولیاء اللہ سے محبت و عقیدت نہ رکھے، تو اس کی محبت سچی نہیں ہے۔ اس کی محبت تبھی سچی و کامل ہوگی
جب وہ رسول اللہ کے دین سے پیار کرے، قرآن سے پیار کرے، شریعت سے پیار کرے، سنت سے پیار کرے، صحابہ سے پیار کرے، اہل بیت سے پیار کرے، علماء سے پیار کرے، اور پیران اعظام، سادات کرام، بزرگان دین، اولیاء کرام سے پیار کرے، تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی النبی۔ اور یہاں سے ہمیں یہ سبق بھی ملا کہ اللہ تعالیٰ کو درود پاک بہت پیارا ہے۔ جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے، درود و سلام بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پہ نظر رحمت فرماتا ہے۔ اور حدیث پاک میں فرمایا جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جو مجھ پہ 10 مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 100 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ جو مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 1000 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ تو آپ نیت کریں کہ روزانہ ایک تسبیح 100 مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود پاک پڑھا کریں گے، تو انشاءاللہ یوں ہزاروں رحمتیں روزانہ لوٹیں گے۔ تو اب سارے بھائی یہ نیت کر لیں کہ روزانہ کم از کم ایک تسبیح 100 مرتبہ درود پاک پڑھا کریں گے، یوں ہماری حضور سے محبت میں اور اضافہ ہوگا۔ صلو علی النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سیدنا امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کی مخلوق پیدا فرمائی۔ ویسے تو اس کی مخلوقات بے شمار ہے، ہم شمار نہیں کر سکتے، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان ساری مخلوقات کی 3 کیٹیگری بیان فرمائی، 3 درجوں میں انہیں تقسیم فرمایا۔ پہلا درجہ بیان کیا کہ ایک مخلوق وہ ہے کہ جسے اللہ تبارک و تعالی نے عقل و شعور عطا فرمایا، عقل عطا فرمائی، لیکن خواہشات و شہوات عطا نہیں فرمائی، انہیں کوئی خواہش نہیں ہوتی۔ عقل ہے، سب کچھ سمجھتے ہیں، عقل موجود ہے، لیکن ان کو کوئی خواہش، کوئی شہوت، ان کو کچھ نہیں ہوتا۔ اس مخلوق کا نام ہے فرشتے۔ یہ جو فرشتے ہیں یہ عقل والے ہیں، لیکن ان کو نہ کھانے کی خواہش، نہ پینے کی خواہش، نہ سونے کی خواہش، نہ کسی سے اور تعلق جوڑنے کی خواہش، یہ خواہشات سے آزاد ہیں، بری ہیں، پاک ہیں، انہیں کسی طرح کی کوئی خواہش نہیں، بس یہ وہی کچھ کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے۔ یہ اللہ تعالی کے حکم کے ایسے پابند ہیں کہ ذرہ برابر بھی ادھر ادھر نہیں ہوتے۔ جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اس میں اپنی خواہش داخل نہیں کرتے کہ خواہش تو ان کے پاس ہے ہی نہیں۔ یہ ایک طرح کی مخلوق ہے، عقل والی تو ہے مگر خواہشات نہیں رکھتی، ان کے پاس وہ نفس نہیں ہے جو خواہشات پیدا کرتا ہے۔ اس مخلوق کو کیا کہتے ہیں؟ فرشتے۔ دوسری مخلوق آپ نے بیان فرمائی وہ ہیں کہ جنہیں عقل نہیں دی۔ کیا نہیں دی؟ عقل نہیں دی، لیکن انہیں خواہشات دی ہے، نفس ان کے پاس ہے، وہ نفسانی خواہشات، شہوات، وہ کھاتے بھی ہیں، پیتے بھی ہیں، سوتے بھی ہیں، جاگتے بھی ہیں، لڑتے بھی ہیں، ملتے بھی ہیں، سب کچھ کرتے ہیں،
اس مخلوق کا نام ہے حیوانات۔ کیا کہا؟ اس میں تمام جانور آ گئے، کیڑے مکوڑے آ گئے، چرند آ گئے، درند آ گئے، پرندے آ گئے، یہ ساری یہ جو مخلوق ہے نا اس طرح کی، یہ سب اس میں آ گئی۔ ان کو عقل نہیں ہے۔ اور یہاں میں ایک تھوڑی سی وضاحت کر دوں، ایک ہے عقل، ایک ہے شعور، یہ دو، ان میں تھوڑا فرق ہے۔ عقل اور چیز ہے، شعور کا ہونا اور چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کو شعور تو دیا ہے، عقل نہیں دی۔ وہ جانتے ہیں کہ ان کا ایک رب ہے، یہ شعور ہے۔ اس بات کا انہیں شعور ہے کہ ہمارا پروردگار اللہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کائنات کا ذرہ ذرہ مجھے پہچانتا ہے کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ ان کے پاس عقل تو نہیں ہے مگر شعور موجود ہے۔ آپ نے دیکھے ہوں گے کہ پرندے جو ہیں وہ کتنا پیارا گھونسلہ بناتے ہیں، مضبوط بناتے ہیں، اور کتنا مضبوط کہ اگر آپ اسے توڑنا چاہیں تو طاقت لگتی ہے۔ عقل نہیں ہے مگر اس کو بنانے کا شعور ان کو ہے۔ تو شعور اور چیز ہے، عقل اور چیز ہے۔ تو جانور جو ہیں، حیوانات جو ہیں، وہ عقل تو نہیں رکھتے مگر شعور ضرور رکھتے ہیں۔ تو میں عرض کیے، میں نے فرق اس لیے بتا دیا تاکہ کسی کے ذہن میں کوئی بات آئے تو اسے سمجھ میں آ جائے۔ تو یہ عقل کی وجہ سے یہ کام نہیں کرتے، یہ شعور ان کو پتہ ہے، یہ میرے بچے، یہ جانور پرندے اپنے بچوں کو پہچانتے، یہ شعور کی وجہ سے پہچانتے۔ جانور کو چھوڑ دو، اپنے گھر ہی پہنچے گا، یہ اس کا شعور کام کرتا ہے۔ تو خیر، تو میں عرض کر رہا تھا، دوسری آپ نے مخلوق بیان فرمائی کہ جن کے پاس عقل تو نہیں ہے مگر خواہشات ہیں ان کے اندر، شہوات ہیں ان کے اندر، اس کا نام ہے حیوانات، جانور جسے ہم کہتے ہیں۔ تیسری مخلوق وہ ہے کہ جسے اللہ تعالیٰ نے نور عقل بھی عطا فرمایا اور خواہشات بھی عطا فرمائی، نفس بھی عطا فرمایا۔ فرشتوں کے پاس نور عقل ہے، نفس نہیں ہے۔ جانوروں کے پاس نفس ہے تو نور عقل نہیں ہے۔ اور حضرت انسان کے بارے میں فرمایا کہ اللہ نے اسے نور عقل بھی عطا فرمایا اور نفس بھی عطا فرمایا۔ اور پھر فرمایا جو انسان شہوات کو، نفس کو مغلوب کر دے، نفسانی خواہشات کے پیچھے نہ لگے، اللہ و رسول کے بتائے ہوئے دین، طریقے اور شریعت کو فوقیت و اہمیت دے، دین پر چلے، اپنی منمانیوں کو چھوڑ دے، اپنی مرضیوں کو چھوڑ دے۔ یہ نہیں کہ جو چاہا وہ کرنا چاہے، شریعت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، قرآن کے خلاف ہی کیوں نہ ہو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے خلاف کیوں نہ ہو، یہ نہیں، بلکہ جو اللہ اور رسول کا فرمان ہے اس کے مطابق چلے، چاہے نفس کے خلاف ہو، اپنی مرضی کے خلاف۔ اب مثلا ایک آدمی یہ چاہتا ہے کہ میں راتوں رات امیر ہو جاؤں، اس میں یہ خواہش پیدا ہوئی، کسی اس نے سیٹھ کو دیکھا، مالدار کو دیکھا، چودھری کو دیکھا، بڑے زمیندار کو دیکھا، اور دل میں آئی کہ میں بھی اس کی طرح گاڑی والا، بنگلے والا، دولت والا، اور اپنے اندر خوب طاقت والا میں بھی بن جاؤں۔ یہ خواہش تو پیدا ہو گئی۔ اب اس خواہش کو پیدا کرنے کے لیے اگر وہ ڈر گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میں جوا کھیل کے پیسے لاؤں، شراب بیچ کے پیسے لاؤں،
یا میں رشوت کا کام کروں یا سود کا کام کروں. یہ اس نے جب دیکھا تو ڈر گیا کہ نہیں خواہش میری ہے کہ میں مالدار بنوں مگر رشوت لے کر نہیں بنوں گا, سود لے کر نہیں بنوں گا, جوا کھیل کر نہیں بنوں گا, حرام کام کر کے نہیں بنوں گا, بلکہ قرآن اور سنت اور شریعت اور دین پر عمل کروں گا. دین کی مخالفت کر کے میں مالدار سیٹ نہیں بنوں گا. تو یہ بندہ ہے عقل والا, یہ بندہ ہے. تو فرمایا کہ جس کی عقل غالب ہو اور نفس مغلوب ہو جائے, عقل جو ہے وہ کام کرے اور نفس جو ہے وہ دب جائے, تو فرمایا وہ فرشتوں سے افضل ہے. کہ ان کے پاس نفس نہیں ہے, صرف عقل ہے. اس کے پاس تو عقل بھی ہے, نفس بھی ہے, وہ پھر بھی اللہ کا کہا مان رہا ہے, نبی کا کہا مان رہا ہے, قرآن پر چل رہا ہے. نفس اسے روکتا ہے, نفس مخالفت کرتا ہے, نفس دنیا کی لذتیں یاد دلاتا ہے, گناہوں کے مزے یاد دلاتا ہے, دوستوں کی آوارہ گردی یاد دلاتا ہے, لیکن یہ نفس کی بات نہیں مانتا, یہ اللہ رسول کی بات مانتا ہے. فرمایا یہ فرشتوں سے بھی افضل و اعلیٰ ہے. اور اگر کوئی شخص یہ جانتے ہوئے کہ اللہ نے سود کو حرام کیا, رشوت کو حرام کیا, جوئے کو حرام کیا, شراب پینے کو, پلانے کو, بیچنے کو, خریدنے کو حرام کیا, اسی طرح ڈنڈی مارنا, کم تولنا, کم ناپنا, ملاوٹ کرنا, اس کو حرام کیا, یہ جانتا ہے, اور پھر بھی نفس کے لالچ میں آ کر کہ جناب دیکھو کتنا ٹیگا ہے, کتنی ٹور ہے, بندہ اتنا مالدار, گاڑی بنگلہ, اور جناب چاروں طرف شہرت, نام, نعرے لگ رہے ہیں, تو وہ بندہ اس کے چکر میں آ کر حرام کام کرے, حرام ذریعوں سے مال جمع کرے, دولت جمع کرے. یہ دیکھے ہی نہیں کہ اللہ نے منع کیا ہے, اللہ تعالیٰ کے رسول نے منع کیا ہے. وہ اللہ اور رسول کی بات کی پرواہ نہ کرے, وہ صرف اپنی خواہش کو دیکھے کہ مجھے مالدار بننا ہے, اب چاہے حرام ذرائع سے آئے, حلال ذرائع سے آئے, مجھے سروکار نہیں, مجھے تو سیٹ بننا ہے, مجھے تو مالدار بننا ہے, مجھے تو محلے کے اندر چودھری بننا ہے, مجھے تو جناب گاڑی والا بننا ہے, مجھے تو بنگلے والا بننا ہے. اب چاہے جس طرح سے بھی مال آئے آ جائے, مجھے تو اپنی یہ خواہش پوری کرنی ہے. اور اس چکر میں پڑھ کر وہ نہ حلال دیکھے, نہ حرام دیکھے, نہ جائز دیکھے, نہ ناجائز دیکھے, اور وہ جناب چل پڑے نفس کے پیچھے, خواہش کے پیچھے. اللہ کا فرمان چھوڑ دے, رسول کا فرمان چھوڑ دے, قرآن کا حکم چھوڑ دے, شریعت کا حکم چھوڑ دے, اور وہ نفس اور شیطان کے پیچھے لگ جائے. اس کے بارے میں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نقل فرماتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے جانوروں سے بدتر ہے. جانور اگر غلط کام کرتے ہیں اس لیے کہ ان کے پاس عقل نہیں, نفس ہے, اس کو تو اللہ نے عقل دی ہے, کھرے اور کھوٹے کی پہچان دی ہے, حلال اور حرام کا علم دیا ہے, یہ جانتا ہے جائز کیا ہے, ناجائز کیا ہے. اس کے باوجود یہ اللہ کا کہا نہ مانے, اپنا مانے, رسول کا فرمان نہ مانے, اپنی مرضی مانے, یہ قرآن کے حکم پر نہ چلے, دوستوں کے مشورے پر چلے, یہ سنت پر عمل نہ کرے, یہ یہود و نصارہ کے فیشن پہ چلے. تو فرمایا یہ بندہ, یہ انسان جو ہے جانوروں سے بدتر ہے. اب ہمیں غور کرنا ہے کہ جو 3 درجے ہیں مخلوق کے جو بیان ہوئے, ایک درجے کو کہا فرشتہ, ایک درجے کو کہا جانور, تیسرے درجے کو کہا انسان. اور انسان کے 2 درجے بیان کیے کہ وہ یا تو جانوروں سے بدتر ہوگا یا فرشتوں سے اعلیٰ ہوگا. تو اب ہم کس درجے میں ہیں؟ ہم میں سے ہر بھائی کو غور کرنا ہے کہ ہم کس درجے کے مسلمان ہیں.
ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے ملجا، ہمارے ماوا رسول اعلیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے، تمہارا ایمان کامل نہیں ہو سکتا جب تک اپنی خواہشات کو، اپنی مرضیوں کو، منمانیوں کو، ارادوں کو، خیالات کو، خواہشات کو میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ کر لو۔ تم اپنی مرضی نہ چلاؤ، میرے دین کو چلاؤ۔ تم اپنی منمانیاں نہ کرو، میری شریعت پر عمل کرو۔ تم خواہشات کے پیچھے نہ لگو، بلکہ اپنی خواہشات کو میرے دین کے پیچھے لگاؤ، تب تو تم مومن ہو، کامل ایمان والے ہو۔ اور اگر تم نے میرے دین کو پس پشت ڈال دیا، میری شریعت سے منہ موڑ لیا، میری سنت کو ترک کر دیا، میرے قرآن کے حکم کو نہ مانا، میرے فرمان کو نہ مانا، بلکہ اپنی مرضیاں کی، اپنی منمانیاں کی، اپنے دل میں جو آیا وہ کیا، جو میں نے کہا وہ نہ کیا، جو میرے رب نے کہا وہ نہ کیا، تو پھر تمہارا ایمان کس درجے کا ہے وہ تم خود سوچ لو۔ تمہاری محبت کس درجے کی ہے؟ تم کہاں کھڑے ہو؟ جانوروں سے بھی بدتر ہو یا فرشتوں سے اعلیٰ ہو؟ کس صف میں کھڑے ہو؟ تو آج ہمیں غور کرنا ہے، آج ہمیں غور کرنا ہے۔ فجر کا ٹائم ہے، اذان ہو گئی، وقت ہو گیا، اب سردی کا موسم ہے، بستر گرم ہے، بندے کی آنکھ کھلی کہ نماز کا وقت ہے۔ اب نفس نے خواہش کا اظہار کیا، سردی ہے، بعد میں پڑھ لینا، قضا کر کے پڑھ لینا۔ یہ کس کی خواہش ہے؟ کس نے خواہش کی؟ اور اللہ کا قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرو، اپنے وقت کے مطابق پڑھو۔ فجر کو فجر کے وقت میں پڑھو، ظہر کو ظہر کے وقت میں پڑھو، عصر کو عصر کے وقت میں، مغرب و عشاء کو مغرب و عشاء کے وقت میں پڑھو، قضا نہ کرو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی حکم دیا، قرآن کا، سنت کا یہی حکم ہے۔ اب یہ جو ہمارے اندر خواہش نفس کی اٹھی، سردی ہے اور ٹھہر کے پڑھ لینا، قضا کر کے پڑھ لینا، سرکار فرماتے ہیں اپنی خواہشوں کو میرے دین کے پیچھے چلاؤ، میرے دین کے انڈر میں کرو، میرے دین کے تابع کرو۔ اب جس نے نفس کو کہا دفع ہو، تو مجھے اللہ رسول کی نافرمانی پہ لگاتا ہے، تیری نہیں سنوں گا، اور بستر کو چھوڑ دیا، مصلی پر نماز کے لیے آ کر کھڑا ہو گیا، یہ رسول اللہ کا حکم ماننے والا ہے، یہ رسول اللہ کی شریعت پر کے پیچھے چلنے والا ہے۔ اور جو نفس کی باتوں میں آ گیا، اس کی خواہش پر آ گیا، اس کی مرضی پر آ گیا، اور اس نے ادھر ادھر کروٹ لی اور جناب آنکھ بند کر کے پھر سو گیا اور نماز قضا کر دی، تو اس نے اپنی خواہش کو نبی کے دین اور شریعت کے تابع نہیں کیا، یہ جانور کے درجے سے بھی نیچے گر گیا۔ اسے سوچنا ہے کہ اس کا درجہ کیا رہا۔ یہ جو اس کو درجہ ملا تھا وہ تو شریعت کی وجہ سے ملتا ہے، دین کی وجہ سے ملتا ہے۔ مسلمانوں کو جو وقار ملا وہ دین و شریعت کی وجہ سے ملا۔ آج ہم نے دین و شریعت کو پس پشت جو ڈالا تو کہاں گیا وہ وقار؟ ہر بھائی، یہ تو میں نے ایک مثال دی نا، شادی کا موقع ہے، اب خواہش ہوتی ہے کہ وہ فلاں رشتہ دار نے جو جس طرح شادی کی تھی ہم بھی ویسے ہی کریں، خوب ڈھول باجے گاجے بجائیں، جناب او سے شادی حال ہو، نہ مرد عورت کا پردہ، نہ عورت مرد کا پردہ،
میل جول بس. اب یہ خواہش آ رہی ہے کہ ہم بھی اس طرح کا کریں, لیکن کوئی بندہ ڈر جائے اللہ رسول کو تو پسند نہیں, نہیں نہیں نہیں, ہمیں اس سے سروکار نہیں, ہمیں اللہ اور رسول سے سروکار ہے. اور وہ کہے کہ اللہ اور رسول کے فرمان کو سامنے رکھنا ہے اور پھر شریعت کے مطابق وہ شادی کرے, تو یہ وہ ہے جو فرشتوں سے بھی اعلیٰ ہو گیا. اور اگر کوئی شریعت کو نہ دیکھے, چھوڑو جی, لوگ کہتے ہیں وہ شادی تو ایک ہی دفعہ ہونی ہے, کون سی بار بار ہونی ہے, جوان بچہ ہے, ایک ہی بچہ, ارمان پورے کریں گے, چاہے قرآن چھوٹ جائے, نبی کا فرمان چھوٹ جائے, شریعت چھوٹ جائے, دین چھوٹ جائے, سنت کی مخالفت ہو, سب کچھ ہو. نہیں جی نہیں, بس ہم نے تو بچے کے ارمان پورے کرنے, اپنے ارمان نکالنے ہیں. وہ اپنے ارمان نکالنے کے چکر میں دین کی بات بھی چھوڑ دے, شریعت کی بات بھی چھوڑ دے, سنت کی بات بھی چھوڑ دے, قرآن کی بات بھی چھوڑ دے, اللہ کا فرمان بھی چھوڑ دے, نبی کا فرمان بھی چھوڑ دے, تو بتاؤ پھر وہ جانور سے بدتر والا کام کر رہا ہے یا نہیں کر رہا؟ جانوروں نے اللہ رسول کا فرمان چھوڑا. اللہ نے جانوروں کو کہا کہ میرا ذکر کرو, کوئی جانور چھوڑتا ہے ذکر اللہ؟ پتا پتا, ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھ رہا ہے, ذکر کر رہا. انہیں جو اللہ نے کام دیا وہ جانور ہو کر رہے ہیں, اور یہ انسان ہو کر اللہ کے فرمان سے منہ موڑے اور اپنی مرضی چلائے, اپنی خواہش کے پیچھے لگے. سرکار فرماتے ہیں لا یؤمنو, تم مومن نہیں ہو سکتے جب تک میرے لائے ہوئے دین کے تابع اپنی خواہشات کو نہ کرو گے, اپنی چاہتوں کو میرے دین پر قربان کرو. اگر ایسے ہی پھر بے ہنگم چلنا ہے, یہ تو کافر لوگ بھی کرتے ہیں, اپنی مرضی سے اٹھتے ہیں, اپنی مرضی سے بیٹھتے ہیں, جب چاہا کھا لیا, جب جو چاہا کھا لیا, حرام کا ہو حلال کا ہو, جو چاہا کھا لیا, جس سے چاہا لڑ پڑے, جس سے چاہا پیار کر لیا, چاہے ڈرامے دیکھے, فلمیں دیکھے, جو من چاہے سنے, جو چاہے کرے. تو اگر یہ زندگی ہے یہ تو کافروں منافقوں والی زندگی ہے. مومنوں والی زندگی کیا ہے؟ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا کہ مومنوں کی زندگی تو یہ ہے کہ وہ میرے لائے ہوئے دین, میری شریعت, میری سنت کے تابع کر دیتے ہیں اپنی مرضیوں کو, اپنی خواہشوں کو. آپ صحابہ کرام علیہم الرضوان کے بارے میں دیکھیں کہ وہ حضور کے شریعت کے خلاف چلتے تھے. شادیاں ان کی ہوتی تھی, گھر بار ان کے بھی تھے, بیویاں ان کی بھی تھی, بچے ان کے بھی تھے, مکانات ان کے بھی تھے, کاروبار ان کے بھی تھے, لیکن وہ جو حضور دین و شریعت لے آئے اس کے مطابق زندگی گزاری. آپ اولیاء اللہ کے بارے میں دیکھ لیں. حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا عشق و محبت دیکھیں کہ خربوزہ ہاتھ میں لیے اور چھری ہاتھ میں لے کر بیٹھے ہیں کہ اب اس کو میں نے کھانا ہے. اب یاد آیا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے خربوزہ کس طرح کھایا. اب بڑا سوچا لیکن یاد نہیں آ رہا ہے کہ کیسے کاٹا تھا, کس طرح کھایا تھا. آپ نے خربوزہ ہی چھوڑ دیا کہ جب مجھے یہی نہیں پتا کہ میرے نبی نے کس طریقے پر کھایا, کہیں ایسا نہ ہو کہ میں نبی کے طریقے سے ہٹ کر کھا لوں اور میری پکڑ ہو جائے. وہ تو اتنی احتیاط کیا کرتے تھے اور آج ہم بے مہار ہیں. آج ہمیں کوئی پوچھنے والا نہیں, آج ہم پر کوئی ڈر خوف نہیں, آج ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں. ہم کہتے جناب ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں. مجھے بتاؤ یہ جسم کا مالک اللہ ہے یا ہم ہیں؟ ہم اپنی مرضی کہتے نہیں, ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں, جسم کے مالک ہیں. تو اس جسم پر حکم کس کا چلتا ہے؟ یہ جسم تو اللہ نے ہمیں بطور امانت عطا فرمایا ہے. جو شخص کوئی چیز امانت کے طور پر دے اور یہ ساتھ قید لگا دے کہ بھائی آپ نے اس کو اس طرح چلانا اور اس طرح نہیں چلانا, اگر ہم اس کے فرمان کے خلاف چلائیں گے تو یہ خیانت ہوگی. کیا ہوگی؟ خیانت ہوگی. اگر کوئی ہمیں زیور دے اور کہے جناب
بوقت ضرورت آپ پہن لینا، تو اب پہن لیا تو جائز، لیکن اگر اس نے کہا یہ امانت ہے اسے استعمال نہ کرنا اور اب ہم استعمال کریں گے، خیانت ہوگی، گناہ ہوگا۔ اب اللہ نے یہ جسم ہمیں عطا فرمایا اور فرما دیا ساتھ ہی کہ ان آنکھوں سے حلال کو دیکھنا، حرام کو نہ دیکھنا، اپنی بہن بیٹی کو دیکھنا، بیوی کو دیکھنا، ماں کو دیکھنا، غیر عورت کو نہ دیکھنا۔ اب ان آنکھوں سے ہم غیر عورتوں کو دیکھیں گے، یہ خیانت ہوگی یا نہیں؟ ہم سے کہا کہ ان آنکھوں سے تم نے قرآن کو دیکھنا ہے، مسجدوں کو دیکھنا ہے، ماں باپ کو محبت سے دیکھو گے تمہیں ایک حج کا ثواب ملے گا، لیکن فلموں کو نہیں دیکھنا، ڈراموں کو نہیں دیکھنا، گندی چیزوں کو نہیں دیکھنا، بے حیائی کو نہیں دیکھنا۔ اور اب ہم ان آنکھوں کا استعمال اگر ان گناہوں میں کریں گے، خیانت ہوگی یا نہیں؟ اگر ان کانوں سے گانے سنیں گے، خیانت ہوگی یا نہیں؟ اس ہاتھ سے ہم حرام روزی کمائیں، سود کا لین دین کریں، رشوت کا لین دین کریں، ڈنڈی ماریں، ملاوٹ کریں، دھوکے دے، جیب کاٹے، ڈاکہ ڈالے، کسی کو ظلماً مارے، تو یہ ہاتھوں کی خیانت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ تو اسی طرح ہر عضو کے بارے میں غور کر لو۔ اللہ نے یہ جسم ہمیں امانت کے طور پہ دیا اور فرمایا کہ پانچوں ٹائم اس جسم کو میرے آگے جھکانا ہے، پانچوں ٹائم آ کے میرے سامنے میری بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، ہاتھ باندھ کر کبھی قیام کرنا ہے، رکوع کرنے ہیں، سجدے کرنے ہیں، اس جسم کو اس کام پر لگانا ہے۔ اور اگر کوئی نماز نہ پڑھے، خیانت ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی؟ تو اب بتاؤ، جو بندہ خیانت کرنے والا ہو، اللہ کے یہاں اس کا کیا درجہ ہوگا؟ جانور تو خیانت نہیں کر رہے، اور یہ انسان کہلا کر خیانت میں لگا ہوا ہے۔ تو ہوش میں آئیے، یہ زندگی جو اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ہمیں عطا فرمائی، غور کریں کیوں عطا فرمائی۔ اس کا قرآن فرماتا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے اس انسان کو اور جنوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ ہمارا سارا جسم عبادت کرے، زبان سے اگر جھوٹ بولیں گے، غیبت کریں گے، گالیاں دیں گے، چغلیاں کھائیں گے تو یہ خیانت کہلائے گی، اور اسی زبان سے تلاوت کریں گے، ذکر اللہ کریں گے، نماز پڑھیں گے، عبادت کہلائے گی۔ تو ہمیں اللہ کی عبادت کرنی ہے، خیانت نہیں کرنی۔ ہم اللہ کے بندے ہیں تو بندگی کریں، ہم عبادت کی چوری نہ کریں کہ عبادت کو چھوڑ کر بیٹھ جائیں، خیانت کرنے والوں میں خود کو ہم لگا دیں۔ ہوش میں آئیں، ہوش میں آئیں۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ نے ہمیں عبادت کے لیے دنیا میں بھیجا ہے، تو عبادت کریں۔ کب تک جی چرائیں گے؟ اپنے گھر میں عبادت کا ماحول بنائیں، اللہ و رسول کو راضی کرنا اپنی زندگی، اپنی عادت بنائیں، وگرنہ یہ زندگی گزرتی جا رہی ہے۔ جس طرح شہروں میں آبادی بڑھ رہی ہے، گاؤں دیہاتوں میں آبادی بڑھ رہی ہے، قبرستان میں بھی تو آبادی بڑھ رہی ہے۔ جب آپ بچے تھے تو قبرستان خالی خالی تھے، اور آج قبرستان بھرے پڑے ہیں، وہ بھی تو آبادی بڑھ رہی ہے۔ ایک بزرگ جو تھے وہ قبرستان میں انہوں نے ڈیرا لگا لیا، لوگ ان کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضور ہم آبادی میں تھے، آپ سے فیض لیا کرتے تھے۔ پہلے قبرستان آبادی سے باہر ہوتے تھے، اور یہاں بھی یہی حال تھا، لیکن اب اتنی آبادی بڑھ گئی کہ قبرستان آبادیوں کے اندر آ گئے۔ تو وہ قبرستان آبادی سے باہر تھا، لوگوں نے عرض کیا حضور آپ یہاں تشریف لے آئے، ہم تو آپ سے فیض سے محروم ہو گئے، آپ آبادی میں تھے، بستی میں تھے، آپ کا فیض لیا کرتے تھے، آپ یہاں آ کر بیٹھ گئے، کرم فرمائے۔
تشریف لے آئے بستی میں، آبادی میں، فرمایا میں وہاں آ کر کیا کروں؟ دنیا میں ہر آنے والا بچہ ہماری موت کی دعا کرتا ہے۔ جو بچہ دنیا میں ابھی ماں کے پیٹ میں ہے اور رب سے دعا کرتا ہے یا اللہ یہ جو دنیا میں آئے بیٹھے نا ان کو جلدی جلدی مار دے تاکہ میرے لیے بھی جگہ بن جائے، وہ آنے والا ہماری موت کی دعائیں مانگتا ہے، اور جو یہاں سے چلا جاتا ہے وہ بھی ہماری موت کی دعا کرتا ہے۔ جو قبر میں چلا گیا اور وہاں سختی میں ہے وہ کہتا ہے یا اللہ ان دنیا والوں کو، زمین والوں کو جلدی جلدی مار دے تاکہ یہ سب مر جائے، قیامت ہو مجھے قبر سے چھٹکارا مل جائے۔ فرمایا جب یہاں آنے والا ہی ہماری موت کی دعا کرے اور جانے والا بھی ہماری موت کی دعا کرے، میں نے یہی بہتر سمجھا بس اب قبرستان میں پڑاؤ ڈال لو۔ تو آپ غور کریں، موت کی دعا صرف یہی نہیں کر رہے، ہماری موت ہمیں خود بھی یاد کرتی ہے۔ حضرت ملک الموت علیہ السلام روزانہ ہر گھر میں جھانکتے ہیں کہ آج مرنے والوں کی فہرست میں اس کا نام ہے یا نہیں، اور ہماری قبر روزانہ 3 بار آواز لگاتی ہے۔ ہماری قبر، میری قبر مجھے آواز لگاتی ہے، اس کی قبر اس کو، اس کی قبر اس کو، ہر ایک کی قبر اسے 3 بار روزانہ یاد بھی کرتی ہے اور آواز بھی لگاتی ہے۔ آواز کیا لگاتی ہے؟ میں مٹی کا گھر ہوں، اے محلات میں رہنے والے، پکے گھروں میں رہنے والوں، میں مٹی کا گھر ہوں، اے روشنیوں میں رہنے والوں، میں اندھیری کوٹھڑی ہوں، اے رشتہ داروں گھر والوں کے ساتھ رہنے والوں، میں کیڑوں سے بھری ہوئی ہوں۔ آج تو میرے اوپر بڑے اکڑ اکڑ کے چل رہا ہے، غفلت میں پڑا ہوا ہے، گناہوں میں پڑا ہوا ہے، ان قریب میرے اندر آئے گا۔ کیا ہمیں اس بات کا احساس ہے؟ جانتے ہم ہیں کہ مرنا ہے، قبر میں جانا ہے، یاد نہیں رکھتے۔ ایک بزرگ کو نے یاد رکھنے کا یہ طریقہ بنایا کہ اپنے گھر کے اندر ہی قبر کھود لی اور روزانہ اس قبر میں لیٹ جاتے، آنکھیں بند کر کے، اور تصور کرتے میں مر گیا اور قبر میں آ گیا۔ پھر اپنے اعمال پہ غور کرتے کہ تو نے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، پھر کہتے تو اتنی نافرمانیاں کرتا رہا اللہ کی، چلو اب تم ایک موقع دیتے، اٹھو اور اللہ کی اطاعت کرو۔ وہ اس طرح اپنا احتساب، اپنا حساب، اپنا محاسبہ کرتے تھے کہ قبر گھر میں ہی کھود لی اور روزانہ اس میں لیٹ کر اپنا محاسبہ کرتے تھے۔ ہم تو کبھی قبرستان جا کر اپنا محاسبہ نہیں کرتے۔ اگر کوئی برادری میں، محلے میں فوتگی ہو جائے، قبرستان جاتے ہیں رسم نبھانے کے لیے، نہیں گئے تو باتیں بنیں گی۔ اب وہاں چلے گئے، 4 ادھر ٹولی بنا کے کھڑے ہو گئے، 4 ادھر 4 ادھر، اب وہ گورکن تو قبر کھود رہا ہے، یہ اپنی گپے لگا رہے، کھڑے قبرستان میں ہیں، سامنے قبر کھد رہی ہے، چاروں طرف قبریں ہی قبریں ہیں، موت یاد نہیں آ رہی، قبر یاد نہیں آ رہی، وہاں گپے لگائی جا رہی ہیں۔ اس سے بڑی سخت دلی، سنگ دلی، دل کا کالا پن اور سخت پن کیا ہوگا کہ جو قبر کے پاس کھڑا ہو کر بھی قبر کو یاد نہ کرے، جو جنازہ سامنے دیکھ کر بھی اپنے جنازے کو یاد نہ کرے، جو دوسروں کی نماز جنازہ پڑھ کر بھی اپنی نماز جنازہ یاد نہ کرے۔ آخر کب تک ایسی غفلت والی زندگی گزاریں گے؟ کیا یوں ہی گناہ کرتے کرتے، غفلت میں پڑے پڑے
اللہ کی نافرمانیاں کرتے ہوئے، اپنی خواہش کے پیچھے چلتے ہوئے، قرآن و سنت کو پیچھے ڈالتے ہوئے، اللہ کے فرمان کو پیچھے ڈالتے ہوئے، نبی کی سنت اور حکم کو پیچھے ڈالتے ہوئے، نفس کی غلامی میں، شیطان کی غلامی میں، دنیا کی غلامی میں، ایسے ہی عیش و عشرت میں کافرانہ انداز پہ زندگی گزارتے ہوئے ایسے ہی مر کے قبر میں جانا پسند کرتے ہیں؟ جاگنا ہے، جاگ لے، افلاک کے سایہ تلے، ابھی وقت باقی ہے، ابھی سانس باقی ہے، ابھی توبہ کا وقت ہے، جاگنا ہے، جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، حشر تک رہنا پڑے گا خاک کے سایہ تلے۔ بس جلدی جلدی توبہ کر لو اپنے سارے گناہوں سے، ابھی توبہ کا دروازہ بند نہیں ہوا۔ اللہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، رحمان ہے، 70 ماؤں سے زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرنے والا ہے۔ اگر ہم اس کے حضور توبہ کریں گے وہ توبہ قبول فرمائے گا، ہم اس کے حضور دعا کریں گے وہ دعا قبول فرمائے گا۔ اس نے تو بنی اسرائیلی کو بخش دیا، ہم تو محمدی غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اگر ہم اس کے حضور توبہ کریں، اس کے محبوب سے سچی محبت کریں اور ان سے عقیدت رکھیں، ان کے دین سے، شریعت سے محبت کریں اور عمل کریں، تو وہ کریم ہماری بھی بخشش فرمائے گا۔ وہ بڑا کریم ہے، اس کے حضور توبہ کر لو، استغفار کر لو، معافی مانگ لو، اور آج یہ عہد کر لو کہ نہ تو ہم نفس کے امتی ہیں، نہ نفس کے غلام ہیں، نہ نفس ہمارا آقا ہے، نہ شیطان کے ہم امتی ہیں، نہ شیطان کے غلام ہیں، نہ شیطان ہمارا آقا ہے۔ ہم اللہ کے محبوب کے امتی ہیں، ان کے غلام ہیں، وہ ہمارے آقا ہیں۔ تو آقا کی بات مانی جاتی ہے، جس کے غلام ہیں اس کی غلامی کی جاتی ہے، اس کے حکم پر چلا جاتا ہے۔ جب ہم نفس کے غلام نہیں، شیطان کے غلام نہیں، دنیا کے غلام نہیں، ان کے امتی نہیں، تو ان کے پیچھے کیوں لگے؟ ہم محمد عربی کے غلام ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے امتی ہیں، وہ ہمارے آقا ہیں۔ تو پھر ہم ان کے پیچھے چلے، ان کی بات مانے، ان کے دین پر چلے، ان کی سنت پر چلے، ان کی شریعت پر چلے۔ تو سارے بھائی آج نیت کر لے کہ جس کے ہم غلام ہیں، ہم ان کا کہاں مانیں گے؟ جن کی ہم امت میں ہیں ان کے فرمان پر چلیں گے، جو ہمارے آقا و مولا ہے ان کی سنت اور شریعت پر چلیں گے، کافروں کی، یہودیوں کی، عیسائیوں کی اور نصرانیوں کی، مشرکوں کے فیشن پر نہیں چلیں گے، بلکہ نبی کی سنتوں پر چلیں گے، 5 نمازیں پڑھیں گے، ہم خیانت نہیں کریں گے، آنکھوں کی خیانت، کانوں کی خیانت، زبان کی خیانت، ہاتھ پاؤں کی خیانت نہیں کریں گے، بلکہ اپنے ہاتھوں کو، پاؤں کو، زبانوں کو، کانوں کو، آنکھوں کو اللہ و رسول کے شریعت کے مطابق چلائیں گے۔ تبلیغ دین کی عالمی تنظیم تبلیغ اسلامی کی یہی دعوت ہے کہ ہم مرنے سے پہلے خود کو سدھار لیں، توبہ کر لیں، دین پر آ جائیں۔ یہ دین ہمارا ہے، اسی پر ہم نہیں آنا ہے۔ یہ یہود و نصارہ انہوں نے تو ہمارے دین پر نہیں آنا، ہم ان کے فیشن پہ کیوں چلے؟ ہمارے لیے نبی کا طریقہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، سب سے بہترین طریقہ نبی کا طریقہ ہے۔ بس اس طریقے پر چلے، انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ملے گی، آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی غلامی عطا فرمائے، آپ کے دین و شریعت پر، سنت پر چلائے، آپ کی اور آپ کے خدا کی نافرمانی سے بچائے، ہم سب کے ایمانوں کی حفاظت فرمائے، ہم سب سے راضی ہو جائے، ہماری آج کی حاضری قبول ہو جائے۔ ہم نے جو سنا ہے جا کے اپنے بیوی بچوں کو سنائیں، دوستوں کو بتائیں کہ بھائی زندگی تھوڑی ہے،
اپنے آپ کو سنوار لو. ہم مسلمان ہیں، مسلمان کا کام اللہ و رسول کے حکم پر چلنا ہے، شیطانی کاموں سے بچنا ہے، نفسانی کاموں سے بچنا ہے، خیانت ہم نے نہیں کرنی، اللہ رسول سے خیانت نہیں کرنی، بلکہ اللہ کی عبادت کرنی ہے اور نبی کی غلامی کرنی ہے. آمین 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 بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.